مسیح یسوع کے زندہ جلالی ببرکت نام میں اسلام۔ آج ہم خداوند کے زندہ کلام میں سے زبور کی کتاب داؤد نبی کا زبور اس کا 142 نمبر زبور اس کی تلاوت کریں گے۔ ہم خدا کے کلام میں دیکھتے ہیں مدد کے لیے جب ہم خدا کو پکارتے ہیں تو خدا ہماری دعاؤں کا، ہماری مناجاتوں کا، ہماری فریادوں کا، ہماری التجاؤں کا جواب دیتا ہے جب ہم خدا پر ایمان رکھتے ہیں۔ خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ انسان پر بھروسہ کرنے سے بہتر ہے کہ تو خدا پر توکل کرے۔ تو ایسا ہی ہے کہ جب ہم خدا پر توکل کرتے ہیں، جب ہم خدا پر بھروسہ کرتے ہیں تو وہ ضرور ہمیں چھڑاتا، بچاتا اور محفوظ رکھتا ہے۔ ہمارا ایمان خدا پر ہونا چاہیے تاکہ ہم شرمندہ ہونے سے بچے رہیں۔ جن کا ایمان اور توکل خدا پر لگا رہتا ہے، خدا کی طرف جن کا دھیان ہوتا ہے، وہ کبھی شرمندہ نہیں ہوتے، بلکہ خدا ان کو ہر مصیبت سے اور ہر آفت سے چھڑاتا ہے۔ تو آئیں ہم خدا ان کے کلام میں سے دیکھتے ہیں زبور 142 اس کی پہلی آیت سے: میں اپنی آواز بلند کر کے خداوند سے فریاد کرتا ہوں، میں اپنی ہی آواز سے خداوند سے منت کرتا ہوں، میں اس کے حضور فریاد کرتا ہوں، میں اپنا دکھ اس کے حضور بیان کرتا ہوں۔ جب مجھ میں میری جان انڈیل نہ ڈال تھی تو میری راہ سے واقف تھا۔ جس راہ پر میں چلتا ہوں اس میں انہوں نے میرے لیے پھندا لگایا ہے۔ داہنی طرف نگاہ کر اور دیکھ، مجھے کوئی نہیں پہچانتا۔ میرے لیے کہیں پناہ نہ رہی، کسی کو میری جان کی فکر نہیں۔ اے خداوند، میں نے تجھ سے فریاد کی، میں نے کہا تو میری پناہ ہے اور زندوں کی زمین میں میرا بخیرہ۔ میری فریاد پر توجہ کر، کیونکہ میں نہایت پست ہو گیا ہوں۔ میرے ستانے والوں سے مجھے رہائی بخش، کیونکہ وہ مجھ سے زوراور ہے۔ میری جان کو قید سے نکال تاکہ تیرے نام کا شکر کروں۔ صادق میرے گرد جمع ہو گئے ہیں، کیونکہ تو مجھ پر احسان کرے گا۔ ہم پہلی آیت میں دیکھتے ہیں کہ خدا کا بندہ کہتا ہے کہ میں اپنی آواز بلند کروں گا اور خداوند سے فریاد کرتا ہوں۔ کہتا ہے میں اپنی آواز بلند کروں گا اور خدا سے فریاد کروں گا، میں اپنی ہی آواز سے خداوند سے منت کروں گا۔ وہ کہتا ہے کہ میں کسی اور کے وسیلہ سے نہیں، بلکہ میں خود خدا سے منت کروں گا، خدا سے وہ فریاد کروں گا۔ میں اس کے حضور فریاد کرتا ہوں، میں اپنا دکھ اس کے حضور بیان کرتا ہوں۔ جب ہم اپنا دکھ، اپنی پریشانیاں، اپنی تکالیفیں خدا کے حضور خود بیان کرتے ہیں، خدا سے خود گڑ گڑاتے ہیں، تو وہ ضرور ہماری دعاؤں کا، ہماری مناجاتوں کا، ہمارے التجاؤں کا جواب دیتا ہے۔ کہتا جب مجھ میں میری جان نہ ڈال تھی تو میری راہ سے واقف تھا۔ یہ خدا کو بتا رہا ہے خدا کا بندہ کہ جب میری راہ، میری جان وہ دکھ میں نہ ڈال تھی تو میری راہ سے واقف تھا۔ جن راہ پر میں چلتا ہوں اس میں انہوں نے میرے لیے پھندا لگایا۔ پھر وہ بتاتا ہے کہ جس راہ پر میں چلتا ہوں، جس راہ پر میرا گزر ہے، اس راہ میں تو انہوں نے پھندا لگایا ہے تاکہ مجھے وہ پھنسا سکیں، میرے خلاف ہیں، میری جان کو ان سے خطرہ ہے، میرے لیے کہیں پناہ نہ رہی۔ وہ خدا کو بتاتا ہے کہ میرے لیے کہیں پناہ نہ رہی، کسی کو میری جان کی فکر نہیں۔ کہتا کسی کو بھی میری جان کی فکر نہیں۔ اے خداوند، میں نے تجھ سے فریاد کی، میں نے کہا تو میری پناہ ہے۔ پھر کہتا ہے کہ اے خداوند، میں نے پھر تجھ سے دعا کی، فریاد کی، پھر میں نے کہا کہ میری پناہ میری پناہ تو خدا ہے،
میری پناہ تو میرا زندہ خدا ہے جو مجھے پناہ بخشتا، مجھے حفاظت بخشتا ہے۔ پھر ہم دیکھتے ہیں 7ویں آیت میں کہتا ہے میری جان کو قید سے نکال تاکہ تیرے نام کا شکر کروں۔ پھر کہتا ہے کہ اے خداوند تو میری جان کو قید سے نکال تاکہ میں تیری شکر گزاری بیان کر سکوں۔ جب ہم خدا ہمیں آزاد کرتا ہے، جب ہمیں خدا بیماریوں سے رہائی بخشتا ہے، قید سے چھڑاتا ہے، تو پھر ہم ضرور شکر گزاری کرتے ہیں، خدا کی حمد کرتے ہیں۔ تو خدا کا بندہ بھی کہتا ہے یہاں پر کہ اے خداوند تو مجھے نکال، میری جان کو قید سے نکال، مجھے آزاد کر ان کے شکنجوں سے، ان کے سارے پھندوں سے مجھے چھڑا، تاکہ میں تیرا شکر کروں، تیرے نام کو عزت اور جلال دوں۔ صادق میرے گرد جمع ہوں گے، کہتا ہے پھر صادق جو ہے، سچے لوگ جو ہے وہ میرے گرد جمع ہوں گے، کیونکہ تو مجھ پر احسان کرے گا۔ اس کو یقین ہے خدا پر، کہتا کہ تو مجھ پر ضرور جو ہے وہ احسان کریں گا۔ تو خداوند جو ہے آج کے کلام کے وسیلہ سے ہمیں بڑی برکت دے، اور اسی طرح ہمیں سیکھنے کا فضل اور حق بخشتا رہے۔ مسیح یسوع کے نام سے مانگتے پڑھتے، آمین۔